أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک مناظرے پر مشتمل ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مناظرہ پور ڈسکشن نامی واٹس ایپ گروپ میں محترم المقام شمشیر بے نیام جناب عامر نذیر بھائی کا قادیانی مربی اعظم سیفی کے ساتھ ہوا تھا۔ اعظم سیفی صاحب کا تعلق انڈیا سے ہے اور یہ دو بھائی ہیں، ہارون شاہ سیفی صاحب اور اعظم سیفی صاحب۔ یہ دونوں بھائی، اعظم سیفی صاحب قادیانیوں کے معلم ہیں شاید، اور ہارون شاہ سیفی صاحب جو ہیں وہ مربی ہیں۔ تو اعظم سیفی صاحب نے یہ چیلنج دیا تھا کہ یہ جو آخری فیصلے والا اشتہار ہے اس پر میرے ساتھ جو مرضی مناظرہ کر لے، مباحثہ کر لے، بلکہ ایک ویڈیو بھی بنا کے اپلوڈ کی۔ تو اس مناظرے کے چیلنج کو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند محترم المقام جناب عامر نذیر صاحب نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ تو یہ مناظرہ پور ڈسکشن نامی واٹس ایپ گروپ میں ہوا۔ اس مناظرے کی رویداد پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو مختصراً اس مناظرے کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سب کو ان حالات کے بارے میں آگاہی ہو جن کو عموماً امت مرزائیہ چھپاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ قادیانیوں کا اخبار ہے الحکم، 17 مارچ 1907 کے الحکم اخبار میں اس کے صفحہ نمبر 11 پر ایک تحریر شائع کی گئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جوتیوں کے غلام مفتی صادق صاحب، جو کہ اخبار کے ان کے ایڈیٹر بھی ہیں، ان کی طرف سے کہ قادیاں کے آریہ و ثناء اللہ امرتسری کے عنوان سے یہ تحریر تھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے پیج کا سکین آپ کے سامنے ہے۔ یہ تحریر کو جو ہے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ذرا واضح طور پہ تحریر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پڑھ سکیں۔ یہ دیکھیے، اس کو کاٹ کر سامنے یہ اسی حصے کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اس میں قادیاں کے آریہ و ثناء اللہ امرتسری کے عنوان سے یہ جو تحریر ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس رسالہ کی ایک جلد مولوی ثناء اللہ امرتسری کو بھی بھیجی گئی ہے۔ قادیاں کے آریوں نے حضرت مرزا صاحب کے جو نشانات دیکھ کر تکذیب کی اور کر رہے ہیں، اس رسالہ میں ان سے مبالغہ کر دیا ہے۔ اس میں آریوں کو اعلان کیا ہے کہ اگر انہوں نے نشانات نہیں دیکھیں تو قسم کھا جائیں کہ یہ نشانات صداقت اسلام کے ہم نے نہیں دیکھے۔ اب ثناء اللہ کو بھی چاہیے کہ اپنے دوستوں قادیاں کے آریوں کو اس قسم کے لیے آمادہ کرے اور ان کے پاؤں پڑے، ورنہ ان کی قسم کی گریز سے حضرت مرزا صاحب کی صداقت پر مہر لگ جائے گی۔ اور ثناء اللہ نے بھی کوئی نشان صداقت بطور خار کے عادت نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی قسم کھا کر پرکھ لے تاکہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کس کی حمایت کرتا ہے اور کس کی قسم کو سچا کرتا ہے۔ ناظرین، جب یہ 17 مارچ کے اخبار میں یہ اشتہار شائع ہوا تو اس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل مختصر بڑا اچھا جواب دیا اور کہا کہ اس قسم کا جو نتیجہ ہوگا اس کے بارے میں مجھے پہلے آگاہ کیجیے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ آپ کے سامنے الحکم اخبار ہی ہے جس میں مبالغہ کے واسطے مولوی ثناء اللہ امرتسری کا چیلنج منظور کیا گیا کہ عنوان سے اشتہار ہے، تحریر ہے، مضمون ہے۔ تو 29 مارچ کے 1907 کے ہفتہ روزہ اہل حدیث میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ اس میں درج ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مولوی فاضل ابو الوفا ثناء اللہ صاحب اپنی اخبار اہل حدیث نمبر 31 مورخہ 29 مارچ 1907 میں حضرت اقدس مسیح موعود کی تازہ تصنیف قادیاں کے آریہ اور ہم کا ذکر کرتے ہوئے اور آریوں کی قسم کھانے کے متعلق اپنی پرانی عادت کے مطابق بے جا نکتہ چینی کرتے ہوئے آخر میں لکھتا ہے کہ ہاں، البتہ ہم اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں،
सो हम तुम्हारे कृष्ण की किज़ब बयानी पर कसम खाने को तैयार हैं। आओ जिस जगह चाहो हमसे कसम दिलवा लो, मगर पहले शाया करवाओ कि इस कसम का नतीजा क्या होगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं पहले अल हकम अखबार की तहरीर आपके सामने पेश की 17 मार्च 1907 की, जिसमें कसम खाने के लिए कहा गया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को। तो उसका जवाब मौलाना ने दिया, फिर सुन लीजिए कि हाँ, अलबत्ता हम अपने नफ्स के जिम्मेदार हैं, सो हम तुम्हारे कृष्ण की किज़ब बयानी पर कसम खाने को तैयार हैं। आओ जिस जगह चाहो हमसे कसम दिलवा लो, मगर पहले शाया करा दो कि इस कसम का नतीजा क्या होगा। हम हल्फिया कह देंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हम खुदा की तरफ से मामूर नहीं जानते, बल्कि आला दर्जा का झूठा, मक्कार और फरेबी है, और उसकी कोई पेशगोई खुदाई इल्हाम से नहीं है। मिर्जाइयों, सच्चे हो तो आओ और अपने गुरु को साथ लाओ। वही मैदान ईदगाह अमृतसर तैयार है, जहां तुम पहले एक जमाना में सूफी अब्दुल हक गजनवी से मुबाला करके आसमानी जिल्लत खा चुके हो। अमृतसर में तो बटाला में आओ, सबके सामने कार्रवाई होगी, मगर उसके नतीजा की तफसील तशरीह कृष्ण जी से पहले करा दो और उन्हें हमारे सामने लाओ, जिसने हमें रसाला अंजाम आत्म में मुबाला के लिए दावत दी हुई है, क्योंकि जब तक पैगंबर जी से फैसला न हो सब उम्मत के लिए काफी नहीं हो सकता। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये तहरीर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कसम खाने के बारे में लिखी और वाज़े लिखी। अब इसके जवाब में कादियानियों की तरफ से जो मजमून शाया हो रहा है, ये देखिए अल हकम अखबार में ही नंबर 11 है और जिल्द 11 है, सफ़ा नंबर 19 पर, और ये 31 मार्च 1907 का है अल हकम अखबार। और इसी तरह ये अल बदर में भी शाया हुआ है गालबन 4 अप्रैल के। मजमून की हेडिंग क्या दी गई है? मुबाला के वास्ते मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का चैलेंज मंजूर किया गया। ये देखें, और फिर ये चीज़ भी लिखी है कि ये मिर्ज़ा साहब के मशवरे से, उनकी तायीद से लिखा गया है। और इसमें जो चैलेंज कबूल करने की कैफियत बयान की गई है, ये कहा गया है कि ये मुबाला चंद रोज़ के बाद हो, जबकि हमारी किताब हकीकतुल वही छपकर शाया हो जाए, और उम्मीद है कि 20-25 रोज़ तक इंशाअल्लाह वो किताब शाया हो जाएगी। इस किताब में हर किस्म के दलाइल सिलसिला हक्का के सबूत में खलासतन बयान किए गए हैं, और 200 से सवा इसमें निशानात ये भी लिखे गए हैं। किताब मौलवी सनाउल्लाह को भेज दी जाएगी और वो उसको अव्वल से आखिर तक बगौर पढ़ ले। इस किताब के साथ एक इश्तहार भी हमारी तरफ से शाया होगा, जिसमें हम ये जाहिर कर देंगे कि हमने मौलवी सनाउल्लाह के चैलेंज मुबाला को मंजूर कर लिया है, और हम अव्वल कसम खाते हैं कि वो तमाम अलहामात जो इस किताब में हमने दर्ज किए हैं वो खुदा की तरफ से हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि बात थी, कहा गया था कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को कि आप कसम खाएं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के तमाम अलहामात सच्चे हैं या झूठे। तो इस पर मौलाना ने कसम खाने पर आमादगी ज़ाहिर की, इस शर्त के साथ कि उस कसम का नतीजा पहले बयान किया जाए। उसके जवाब में ये इश्तहार जो शाया किया गया कि मौलवी सनाउल्लाह की तरफ से दिया गया मुबाले का चैलेंज कबूल कर लिया गया, उसमें भी ये लिखा है कि यह मुबाला जो है वो हकीकतुल वही के शाया होने के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। और फिर लिखा है कि ये चंद दिनों तक छप जाएगी और मौलवी सनाउल्लाह साहब को भेज दी जाएगी। और फिर आगे ये लिखते हैं कि और दरअसल मौलवी सनाउल्लाह जिस सूरत में हमारे किज़ब पर अला वजहिल बसीरत ईमान रखता है, तो उससे तो मुनासिब है कि जो शर्त हम करें वो कबूल करे, और हमको किसी गरेज बज़म खुद का मौक़िया न दे, और वो मंजूर करके हमको इतला दे कि हम हर वक्त तैयारी किताब हकीकतुल वही का एक नुस्खा उसको बगैर मुबाला भेज दें, और साथ ही लिख दे कि किताब के पहुंचने पर वो उसको अव्वल से आखिर तक बगौर पड़ेगा। ठीक है नाजरीन, आप देखें इसके बाद आगे लिखते हैं, और फिर ये आगे जो तहरीर लिखी है
اور پھر وہ اشتہار مبالغہ میں اعلان کر دے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کتاب حقیقت الوحی کو شروع سے آخر تک پڑھ لیا، اور میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی مرزا غلام احمد کو مفتری اور فریبی سمجھتا ہوں، اور اس کے تمام الہامات اور پیش گوئیوں کو افطرا سمجھتا ہوں، اور اگر میں ایسا کہنے میں جھوٹا ہوں تو لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیت کے ماتحت اللہ تعالی مجھے بلاوے۔ امید ہے کہ اب مولوی ثناء اللہ کو اس خود تجویز کردہ مبالغہ سے گریز کرنے کی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہوگی۔ ناظرین، یہ تحریر آپ نے دیکھ لی، الحکم اخبار کی ہے، نمبر 11 ہے، جلد 11 صفحہ 19 اور 20 کی، اور 31 مارچ 1907 کا اخبار ہے۔ اس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دیا، وہ اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ 8 اپریل 1907 کا اخبار اہل حدیث ہے۔ اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی کا مکمل یہ مضمون شائع کرنے کے بعد اس پہ نمبرنگ لگاتے ہیں اور نمبر وائز جواب دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا جواب مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لکھتے ہیں کہ نمبر اول، دوم، سوم اور چہارم میں آپ نے بالکل سفید جھوٹ سے کام لیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو مبالغہ کے لیے نہیں بلایا، بلکہ آپ نے یا آپ کے حکم سے بقول آپ کے دیکھو، آپ کے تابعہ دار مرید ایڈیٹر الحکم نے مجھ کو قسم کھانے کے لیے کہا، جس کو میں نے منظور کیا ہے۔ افسوس ہے، میں نے تو قسم کھانے پر آمادگی کی ہے، مگر آپ اس کو مبالغہ کہتے ہیں، حالانکہ مبالغہ اس کو کہتے ہیں جو فریقین مقابلہ پر قسم کھائیں۔ حلف اور قسم تو ہمیشہ ہر روز عدالتوں میں ہوتی ہے، لیکن مبالغہ اس کو کوئی نہیں کہتا۔ پس ہوش سے سنیے اور مخلوق کو دھوکہ نہ دیجیے، میں نے جو کہا ہے وہی کہیے۔ ناظرین، یہ اتنی تحریر تو جو ہے نا کہ میں نے قسم اور حلف کی بات کیا، مبالغے کی بات نہیں کی، یہ اتنی تحریر قادیانی ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس کے اگلے الفاظ نہیں پیش کریں گے، وہ ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ اس سے آگے لکھتا ہے کہ مبالغہ اس کو کوئی نہیں کہتا، پس ہوش سے سنیے اور مخلوق کو دھوکہ نہ دیجیے۔ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، میں نے جو کہا ہے وہی کہیے، اپنی معمولی کذب سے کام نہ لیجیے۔ یہ نہیں کہ میں آپ سے مبالغہ کرنے سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ، جب میں آپ کو محض خدا کے واسطے ایک مفسد اور دجال جانتا ہوں، بذات جانتا ہوں، تو بلکہ سال ہر سال سے تو میں آپ کے مبالغہ سے کیوں کر ڈر سکتا ہوں؟ یہ تو نہیں، بلکہ آپ کو راست گوئی کا سبق دیتا ہوں کہ آپ عموماً ہر معاملہ میں اور خصوصاً میرے مقابلہ پر کذب بیان کیا کریں، کیونکہ میں آپ کے مقاصد سمجھنے میں بفضل تعالی مجتہد کا درجہ رکھتا ہوں۔ پھر آگے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پس میں نے جو کہا وہی میری طرف ثبت کیجئے، دروغ گوئی سے کام نہ لیجئے۔ میں نے حلف اٹھانا کہا ہے، مبالغہ نہیں کہا۔ نہ میں نے آپ کو دعوت دی ہے، بلکہ آپ کی دعوت کو منظور کیا ہے۔ نہ میں نے لعنت اللہ علی الکاذبین کہنا لکھا ہے، قسم اور ہے، مبالغہ اور ہے۔ قسم کو مبالغہ کہنا آپ جیسے راست گووں ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ یہ بات لکھ دی، یہ چیز آپ کے سامنے ہے کہ اس کو کس طریقے سے انہوں نے پیش کیا۔ اب پھر جب طے یہ پایا تھا کہ حقیقت الوحی شائع ہونے کے بعد مناظرہ ہوگا، یہ مبالغہ ہوگا، لیکن ہوا کیا کہ یہ 4 اپریل کو مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد 15 اپریل کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اشتہار شائع کر دیتے ہیں، آخری فیصلہ والا۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے الحکم اخبار کا ہی سکین موجود ہے، اور مجموعہ اشتہارات جلدوں میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ الحکم نمبر 13 ہے، جلد 11 ہے، صفحہ 3 پر 17 اپریل 1907 کے، یہ دیکھیے، یہ مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حقیقت الوحی شائع ہونے کے بعد مبالغہ کیا جاتا، لیکن اس کے پسے پشت ڈال کر کے اپنے معاہدے کو، اپنی بات کو، یہ آخری فیصلے والا اشتہار شائع کیا۔ پھر اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا،
وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو بھی پہلے ملاحظہ کر لیں۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 26 اپریل 1907 کے اخبار اہل حدیث میں اس دعائے آخری فیصلہ والے اشتہار کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا تھا، رد کر دیا تھا، کہا تھا کہ مجھے یہ تمہاری دعا قبول نہیں۔ اور کیوں قبول نہیں، اس کی وجہ بھی بیان کی تھی کہ یہ غیر شرعی ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اسلام کے مطابق نہیں۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بات چل رہی تھی مبالغے کی، یہ بالکل اس سے ہٹ کر کے ایک الگ سے چیز پیش کر دی تھی مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ پہلے قسم کھانے کی بات کی، وہاں سے بھاگا جب قسم پر آمادگی ظاہر کی کہ بتایا جائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ شائع کرنے کی بجائے یہ کہا کہ حقیقت الوحی کے بعد تمہارے ساتھ مبالغہ ہوگا، تمہیں حقیقت الوحی بھیجی جائے گی۔ ابھی حقیقت الوحی شائع نہیں ہوئی تو یہ اشتہار شائع کر دیا، یعنی کسی ایک بات پر بھی مرزا غلام احمد قادیانی قائم نہ رہا۔ یہ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری، مولانا مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ یہ بیان کیا کہ کوئی مومن مسلمان حدیث کی روح سے موت کی تمنا نہیں کر سکتا، کیوں اسی وجہ سے بھی یہ غیر شرعی ہے اور تم موت کی تمنا کر رہے ہو۔ اور تیسری بات انہوں نے لکھی تھی کہ جو اصول تم نے پیش کیا یہ انتہائی غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے سچا آدمی جو ہے وہ جھوٹے کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ان کی سچائی صدق میں کسی قسم کا شک نہیں، ان کے مد مقابل مسیلمہ کذاب جھوٹا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا جاتے ہیں اور مسیلمہ کذاب ان کے بعد زندہ رہتا ہے۔ اگر تمہارے اصول کو درست مان لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زد پڑے گی، لہذا یہ تمہارا اصول غیر شرعی۔ یہ 6-7 پوائنٹ مولانا مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے جو میں نے مختصر بیان کر دی ہیں۔ ناظرین، یہ ہے اس کا پس منظر۔ پھر اس کے بعد جب حقیقت الوحی شائع ہوئی تو مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حقیقت الوحی کے شائع ہونے کے بعد جو ہے ایک یہ ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا، خط لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کو کہ بھائی وہ حقیقت الوحی مجھے بھجواؤ، مجھے بھیجو حقیقت الوحی۔ لیکن اس کے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہا، کیا لکھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے یہی مفتی صادق جو کہ سرشتہ دار میں ہیں، یعنی کہ اس کے خط پتر پڑھنے والے لکھنے والے ہیں، انہوں نے جوابی طور پر یہ خط لکھا کہ تمہارے لیے مشیت ایزدی سے وہی آخری فیصلہ والا اشتہار جو برقرار ہے، یعنی کہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی اس اشتہار کو برقرار اور قائم اور دائم رکھ رہا ہے کہ اسی اشتہار کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہی اشتہار برقرار ہے۔ اور عموماً قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی اس نے اپنی طرف سے لکھ دیا تھا، خط قادیانیوں کے نبی کو لکھا جا رہا ہے حقیقت الوحی منگوانے کے لیے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کیونکہ مبالغے کی بات کی تھی۔ اور اس کو یہ حق کس نے دیا کہ نبی کو لکھے گئے خط کا جواب دے اور اخبار میں بھی شائع کرے اور بائی ڈاک بھی پوسٹ کرے؟ پھر یہی نہیں، اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے کسی بھی قسم کی اس پر تردید نہیں ہے، کسی بھی قسم کی خاموشی ہے، تو خاموشی ایک طرح سے اس کی تائید ہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سارا پس منظر اس کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ کے سامنے میں اس مناظرے اور مباحثے کی مکمل رویداد پیش کرتا ہوں، تو ملاحظہ کیجیے اس مناظرے کی رویداد۔ تو ناظرین، یہ ہیں ہمارے آج کے مناظرے کی ڈیبیٹر، مسلم مناظر جناب عامر نذیر بھائی، جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور روزگار کے سلسلے میں اٹلی میں مقیم ہیں۔ تو یہ انہوں نے مناظرہ کیا ہے قادیانی مربی اعظم سیفی کے ساتھ۔ یہ ہے اعظم سیفی صاحب، قادیانی معلم ہیں، مربی ہیں، مناظر ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے، اور یہ ابھی آپ کے سامنے مناظرے کی تفصیلات انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، تو ملاحظہ کیجیے محترم عامر نذیر بھائی اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے۔ جی، تو شروع کرتے ہیں جناب۔ یہ جو میں نے جس تصویر کو ٹیگ کیا یہ میں نے ہی بھیجی تھی، یہ دعویٰ ہے اور اس کے نیچے ہی ساتھ ہی جواب دعویٰ، دونوں کے نیچے میں نے سرخ لائنیں لگائی ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے دعوے میں بھی کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اشتہار میں کی گئی دعا یک طرفہ دعائے مباہلہ تھی۔ آپ نے جواب دعویٰ میں ملتے جلتے الفاظ لکھے اور کہا ہے کہ آخری فیصلہ جو اشتہار ہے وہ مولانا ثناء اللہ مرسری اور مرزا صاحب دونوں کے نزدیک دعائے مباہلہ تھی۔ تو یہ میرا اور آپ کا موقف سیم ہے،
کہ یہ دعائے مباہلہ تھی. اب اس کے اگلے حصے میں وہ لائنیں نہیں لگی ہوئی کیونکہ وہاں پر اختلاف ہے. دیکھیں جلدی جلدی یہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ نمٹ جائے، جو فاصلہ ہے وہ کم ہو جائے. اگلا حصہ جو ہے وہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ثناء اللہ امرتسری نے اس کو قبول نہیں کیا اور نہ اس کے نزدیک یہ دعائے مباہلہ فیصلہ کن تھی، اپنے قائم کردہ معیار کے مطابق کاذب کی موت میں رہا. چلیں یہ لفظ آپ نے جیسے بھی لکھے ہیں. جی اعظم سیفی صاحب، جو اس کا اگلا حصہ ہے نا اسی کو کلیئر کر لیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعائے مباہلہ تھی اس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے قبول نہیں کیا. قبول کرنے کی ان کی ضرورت کیا تھی؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو یہ دعا قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس دعا کو قبول کریں، اس کو نیچے لکھیں کہ مجھے یہ قبول ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کن دعا ہے؟ کس نے ان کو کہا؟ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اب ہاتھ میں ہے معاملہ، آپ جو چاہے اس کے نیچے لکھ دیں. تو انہوں نے اس کے اندر 7 نکات بیان کیے، لیکن بہرحال وہ بعد میں باتیں ہو جائیں گی کہ وہ 7 نکات جو انہوں نے بیان کیے جن کی بنا پر اس کو رد کیا، اس تحریر کو، وہ ایک الگ موضوع ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ وہ مباہلہ ہے جو 2 لوگوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، اور میرا یہ چیلنج ہے آپ کو کہ یہ وہ مباہلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مباہلہ ہے جو مرزا صاحب نے خدا سے کیا تھا. یہ یک طرفہ دعائے مباہلہ تھی. یہی آج سے 2.5 سال پہلے آپ کے ساتھی ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو ہم نے مناظرے میں کہا تھا. 2.5 سال اس بات کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑی، بلکہ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال انہوں نے کہا بھی تھا آپ کے ایک مربی صاحب نے کہ دوبارہ آپ کا مناظرہ کریں گے، لیکن ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے کہا نہ اس بات کو دوبارہ چھیڑنا نہیں. بہرحال آپ نے ہمت پکڑی ہے، بہت خوشی کی بات ہے. بات کریں گے ضرور انشاءاللہ، اس پر دلائل دوبارہ فراہم کریں گے تاکہ اگلے 2.5 سال تک یہ دوبارہ ذہن میں کھلبلی نہ مچے، یہ کھجلی نہ ہو. آئیے دیکھیں کہ یہ مباہلہ کون سا تھا. یہ وہ مباہلہ نہیں تھا جو 2 لوگوں کے درمیان رضامندی سے ہوتا ہے، دونوں کی رضامندی اس میں ہوتی ہے اور کوئی تحریر دونوں کے مابین دونوں کی رضامندی سے لکھی جاتی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو، اگر آپ جھوٹے ہیں تو اللہ کی آپ پر لعنت ہو، اور نیچے لکھا جاتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم دونوں اس پہ متفق ہیں. اس طرح کا تو کوئی ان کے درمیان طے نہیں پایا تھا، بلکہ اس طرح کا جو مناظرہ ان دونوں کے درمیان طے پایا تھا وہ منسوخ ہو چکا تھا. جب وہ مباہلہ منسوخ ہو گیا جو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور مرزا صاحب کے درمیان ہونے والا تھا، تو پھر یہ مرزا صاحب نے یک طرفہ دعائے مباہلہ اشتہار میں چھاپ کے کی، اپنے خدا سے یہ فیصلہ طلب کیا کہ یا اللہ تو ہمارے دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا 13 مہینے کے بعد. یہ معاملہ صرف مرزا صاحب کے اور ان کے خدا کے درمیان تھا. یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مرزا صاحب کے درمیان فیصلہ نہیں تھا، ان کے درمیان یہ مباہلہ نہیں تھا، بلکہ یہ یک طرفہ دعائے مباہلہ تھی. جس طرح کی مرزا صاحب نے مولانا غلام دستگیر قصوری کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ مباہلہ کیا، مولانا اسماعیل علی گڑھی کے بارے میں ذکر کیا ہے، ڈوئی کے بارے میں لکھا ہے، چراغ الدین جمونی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ مباہلہ کیا. حالانکہ مرزا صاحب اور ان کے درمیان کوئی رضامندی سے کوئی تحریر نہیں ہوئی تھی، بلکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا سے فیصلہ مانگا تھا، خدا نے فیصلہ بھیج دیا، وہ مر گئے. اب مرزا صاحب نے خدا سے فیصلہ مانگا، مرزا صاحب مر گئے، آپ لوگ قبول نہیں کرتے. یہ ہے وہ بات جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ مباہلہ تو دونوں کے درمیان منسوخ ہو چکا تھا، اب مباہلہ تو کوئی ہونا نہیں تھا، اب تو ایک شخص نے یا ایک فریق نے خدا سے دعا مانگی ہے، اور وہ دعا خدا سے یہ مانگی ہے کہ یا اللہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اگر تو ہے، تیرا وجود ہے، تیری ذات ہے تو سن اور ہمارے درمیان فیصلہ کر. میں اس کو جھوٹا کہتا ہوں، وہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، ہمارے درمیان تو فیصلہ کر دے. جو ہم میں سے جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں مار دے. اور مار بھی کیسے؟ طاعون سے یا ہیضے سے. اور مرزا صاحب ہیضے سے فوت ہوئے، آپ کے سامنے ہے. 13 مہینے کے بعد 26 مئی 1908 کو مرزا صاحب احمدیہ بلڈنگ لاہور میں فوت ہو گئے. اب آپ کو مان لینا چاہیے. آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ مرزا صاحب کی تحریر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے قبول نہیں کی تھی، بھائی ان کا قبول کرنے کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ قبول کریں یا مسترد کریں. انہوں نے کہا کہ جو میں نے نیچے لکھا ہے وہ آپ کی اجازت سے ہی لکھا ہے. آپ نے کہا تھا جو چاہو نیچے لکھ دو، میں نے لکھ دیا. اب آپ کا فیصلہ آ گیا ہے، مرزائیوں کو چاہیے اسے قبول کر لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر نذیر صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا، ساتھ میں انہوں نے جواب دعویٰ بھی پیش کر دیا۔ انہوں نے کچھ سوال بھی کیے مجھ سے، لیکن جواب میں بعد میں ہی دے پاؤں گا ان کے، کیونکہ ابھی تو میرا جو وقت ہے وہ جواب دعویٰ کا ہے، تاکہ میں اپنا جواب دعویٰ کر کے اسے ایکسپلین کر سکوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اشتہار آخری فیصلہ ثناء اللہ امرتسری اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے نزدیک دعائے مباہلہ تھی، اور یہ کوئی یک طرفہ دعائے مباہلہ نہیں تھی، بلکہ اس میں جو مقابل پر تھا وہ ثناء اللہ امرتسری تھا۔ اور مباہلہ جب دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے تو دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کی تحریرات سے ثابت کروں گا کہ یہ کوئی یک طرفہ مباہلہ نہیں تھا، جس طرح سے عامر نذیر صاحب نے اپنے دعوے میں یہ بات کہی ہے کہ یک طرفہ مباہلہ تھا، بس خدا سے فیصلہ چاہا تھا۔ جب دونوں فریقین کے درمیان میں مباہلہ ہوتا ہے تب بھی فیصلہ خدا سے ہی چاہا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے اس بات کو رنگ دیا ہے کہ یک طرفہ صرف خدا سے فیصلہ، ثناء اللہ امرتسری صاحب کا دخل ہی نہیں، وہ مقابل پر ہیں ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات میں ثابت کروں گا اپنے دلائل سے۔ تو جب یہ اشتہار دعائے مباہلہ کا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو دیا گیا تو اس پر ثناء اللہ امرتسری صاحب نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ جس طریقے سے آپ فیصلہ چاہتے ہو حق اور باطل کا، مجھے یہ منظور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عقل مند اسے منظور کر سکتا ہے۔ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بہرحال جو ہے وہ اس سے دستبردار ہو گئے، لیکن ان کا ایک اصول تھا۔ ان کا اصول یہ نہیں تھا کہ مباہلے کی صورت میں کاذب جو ہوتا ہے وہ صادق کی زندگی میں مر جاتا ہے، بلکہ ان کا اصول یہ تھا کہ کاذب جو ہوتا ہے نا وہ لمبی عمر پاتا ہے۔ تو اپنے اس اصول کے مطابق انہوں نے لمبی عمر پائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے اصول سے ملزم قرار دیا کہ انہوں نے لمبی عمر پائی، اور وہ اپنے ہی بیان کردہ اصول سے اپنے آپ کو کاذب ثابت کر گئے۔ تو انشاءاللہ یہ بات بھی میں ثناء اللہ امرتسری صاحب کی ہی جو ہے نا وہ اخبارات سے ثابت کروں گا۔ دیکھیں اعظم سیفی صاحب، آپ نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے اصول کے مطابق ایسے ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا۔ جب مرزا صاحب نے یہ تحریر لکھی تھی تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ متفق ہو کے نہیں لکھی تھی، ان کو راضی کر کے متفق کا یہ تحریر نہیں تھی، بلکہ مرزا صاحب نے یہ یک طرفہ دعا کی تھی خدا سے۔ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ یہ ان کی بغیر رضامندی کے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی رضامندی کے بغیر یہ ایک دعا تھی جو مرزا صاحب نے خدا سے کی اور فیصلہ طلب کیا کہ یا اللہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنے اخبار رسالہ اہل حدیث میں چھاپ دیں اور نیچے آپ کا جو دل چاہے لکھ دیں۔ انہوں نے لکھ دیا کہ اس میں یہ مکر و فریب ہے، 7 باتوں کی نشاندہی کی، تو وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مرزا صاحب نے یہ دعا کی۔ اب جو آپ کہتے ہیں کہ دونوں کی رضامندی سے ہوتی ہے، تحریروں سے ثابت کروں گا، بالکل جو مباہلہ دونوں کی رضامندی سے ہوتا ہے وہ مباہلہ دونوں کے درمیان منسوخ ہو گیا تھا۔ یہ ہے میرا چیلنج۔ آگے عامر نذیر بھائی نے جو تحریر لکھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو مباہلہ دونوں فریقین کے درمیان رضامندی سے ہوا کرتا ہے وہ اس تحریر سے پہلے ہی منسوخ ہو چکا تھا، اس لیے اس مباہلے کو اس یک طرفہ دعائے مباہلہ سے کنفیوز نہ کریں۔ جی عامر نذیر صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے کہ ثناء اللہ امرتسری جو ہے نا وہ اس میں شامل ہی نہیں تھا مباہلے میں، یہ تو صرف اللہ کا اور مرزا صاحب کا معاملہ تھا، صرف ان سے جو ہے نا وہ فیصلہ چاہا تھا، اور جو دونوں فریقین کی رضامندی سے ہوتا ہے وہ مباہلہ تو منسوخ ہو چکا ہے۔ آپ اس کی مجھے دلیل دیجئے، پھر میں نے جو بات کہی ہے اوپر کہ میں ثناء اللہ امرتسری کی تحریر سے اس چیز کو ثابت کروں گا، اس کی دلیل میں انشاءاللہ آپ کو پھر بعد میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی اعظم سیفی صاحب، دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی آڈیو میں گونج بڑی ہے، شاید آپ کسی کمرے میں ہیں، کوشش کریں کہ آواز صاف ہو جائے تھوڑی سی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں مرزا صاحب کا نام لے رہا ہوں، آپ بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کا ایسے ہی نام لیجئے اور ان کو جمع کے صیغے سے مخاطب کیجئے تاکہ ماحول اچھا رہے۔ میں جو آپ کو دلیل دوں گا اس بات کی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو مباہلہ دونوں فریقین کے درمیان رضامندی سے ہوا کرتا ہے وہ تو
इस तहरीर से पहले ही मनसूख हो गया था। अगर मैं उसकी दलील आपको पेश कर दूं, मुबाहला वो मनसूख हो गया था, उसके बाद इस तहरीर को मुबाहला कहना, दुआए मुबाहला कहना जुर्म है कि नहीं, पहले आप ये बता दें, मैं फिर आपको दे देता हूं वो दलील। जी आमिर नज़ीर साहब, अव्वल तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मेरा तो खुद भी इस तरह का कलाम नहीं है, ऊपर भी मैंने सनाउल अमृतसरी साहब का नाम दिया है तो डायरेक्टली नहीं लिया, बहरहाल अगर निकल गया है गलती से तो मैं माजरत चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये क्या आप अजीब सी बातें कर रहे हैं कि जी मैं इस सूरत में जो है वो क्या नाम स्कैन लगाऊंगा कि फिर आप इसको दुआए मुबाहिला नहीं कहेंगे, ये क्या बात हुई भाई? अरे इस बात पर तो आप और मैं मुत्तफिक हो गए हैं, इस बात पर तो आप और मैं मुत्तफिक हो गए हैं कि ये दुआए मुबाहिला ही है, इश्तिहार आखिरी फैसला। और ये दलील देने के लिए शर्त लगाना कि जी मैं इस सूरत में दलील दूंगा, ये तो सही बात नहीं है आपकी, ये क्या बात हुई? ऐसे ही अगर मैं भी शर्तें लगाने लग जाऊंगी तो फिर मामला ही ख़त्म हो जाएगा, कहाँ फिर आगे चलेगी बात आपकी और हमारी? और वो बातें जो खुलनी हैं अभी लोगों पर, वो कहाँ खुल पाएंगी? आपने जो बात कही है, दावा जो किया है, उसकी दलील दीजिए आप हमें। जी बिल्कुल दलील दी जाएगी आजम सैफी साहब, दलीलें ही तो लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो जर्नल कौन सा होता है? शमशाद सल्फी ने कहा वो जर्नल कौन सा होता है जो पहले हमले में ही अपना सारा एमुनेशन फायर कर दे? दलीलें देंगे आपको इंशाल्लाह, लेकिन कोई दलील ऐसी होती है वो फैसला कुन होती है, ये पहली दलील ही फैसला कुन है। और जब इस फैसला कुन दलील के बाद मैं आपसे पहले ही आपको मुनसिफ मान के पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये दलील आपके सामने पेश कर दूं कि जो दोनों फरीकैन के माबैन मुबाहला होने वाला था वो मनसूख हो गया था, और मिर्जा साहब ने ये मुबाहला अपनी मर्जी से यक तरफा दुआए मुबाहला खुदा से की थी, तो फिर इसके बाद आपका ये कहना कि नहीं ये मुबाहला था और मौलाना सनाउल अमृतसरी की रजामंदी ना होने की वजह से ये मनसूख हो गया, ये कहना जुर्म है कि नहीं? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, इस नुक्ते पे अब फैसला हो जाना चाहिए। लंबी बातें, लंबे दलाइल तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप के अंदर इंसाफ है और तकवा है तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर मुबाहला दोनों की रजामंदी से होने वाला मनसूख हो गया तो फिर ये मुबाहला तो है ही नहीं, ये तो एक दुआ है जो मिर्जा साहब ने यक तरफा दुआ मुबाहला खुदा से की है। जी आमिर नज़ीर साहब, मैंने ऑडियो इसीलिए डिलीट कर दी क्योंकि अल्फाज तो मैंने अदा कर दिए थे अपनी ज़ुबान से, मैं फिर से माजरत खा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल बात मैंने ये कही थी ऊपर अपनी ऑडियो में कि देखें, सबसे पहले तो देखा जाएगा कि आप जो कॉल पेश कर रहे हैं वो किसका कॉल पेश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉल तो बहुत से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हुज्जत होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हुज्जत नहीं होते, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने बात कही है और मुझे कहा है कि जी वो क्या नाम उस वक़्त खोला जाता है वो जिसे तुरुप का पत्ता कहते हैं, तो ऐसे ही अगर मैं आपके सामने ये बात कहूँ कि आमिर नज़ीर साहब आप ये कह रहे हैं कि इश्तिहार आखिरी फ़ैसला जो है वो अल्लाह ताला और मिर्ज़ा साहब के दरमियान में है, मामला जो भी है सनाउल अमृतसरी साहब का कोई दखल नहीं है इसमें, तो इसके मुकाबिल पर अगर मैं सनाउल अमृतसरी साहब का ऐसा कॉल पेश कर दूं आपके सामने जो सनाउल अमृतसरी साहब ने मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में ही क्या नाम उसको बोला है, एक नहीं 2-3 मरतबा उसको इस्तेमाल किया है, और जिसमें उन्होंने इश्तिहार आखिरी फ़ैसला में इस चीज़ का जिक्र किया है कि ये मेरे साथ मिर्ज़ा साहब का मुबाहिला हुआ है और मिर्ज़ा साहब के ऊपर ये मुबाहिला करने के इवज़ में जो है वो परेशानियाँ भी आई हैं, तो क्या आप फिर इस बात का इकरार करेंगे कि जी ये मौजू जो है ख़त्म कर दिया जाए? और यकीनन ये दोनों के नज़दीक जो है ना वो दुआए मुबाहिला थी और सनाउल अमृतसरी साहब जो है ना वो इस मुबाहिले का असर भी साबित कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब के ऊपर, तो बताइए फिर क्या आप दस्तबरदार हो जाएंगे? मैं स्कैन लगा देता हूँ, ठीक है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।